السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فروق اور آپ دیکھ رکھے ہیں میرا یوٹیوب چینل عمر فروق آفیشیل۔ یہ کلپ دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائے ہوئے پاکستان کل انہاں واپس ٹور جانا، دعا کرو خیر خیر نہ ٹور جان اچھی کہو آپ وہ فرماندے نا با ہتھاں لی بات چھوڑ دیو، کوئی ہتھے بننے کوئی ہتھے بننے، ہتھے بھی حدیث ہے ہتھے بھی حدیث ہے۔ اجے تو رات رانا جیڑی ہتھو دی حدیث سن وکھائی جا، اجے تو رات تھوڑی راندی ہے نا جیڑی تھلے دی حدیث ہے ناف تو تھلے سن وکھائی جا نا۔ جی میرے بھائی، کلپ آپ نے دیکھا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے آنے سے پہلے بریلویوں کے چند مولوی خوب مخالفت کر رہے تھے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان کیوں آ رہے ہیں، اور سب سے خوشی جو ہو رہی تھی وہ اہل حدیث کو ہو رہی تھی، علماء اہل حدیث کو اور اہل حدیث عوام کو، اور دیوبندی حضرات وہ درمیان میں کھڑے تھے، نہ مخالفت میں تھے اور نہ ان کو اتنی زیادہ خوشی تھی، برکہ بعض علماء خوش تھے ان کے آنے پر بھی۔ تو انہوں نے ایک دو باتیں ایسی کی جس کے اوپر سید سبطین شاہ نقوی نے ان کے ساتھ اختلاف کیا۔ ایک تو پردے کے حوالے سے، دوسری نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا اگر وہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ناف کے اوپر ہاتھ باندھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی بھی حدیثیں ملتی ہے۔ تو جس پر سید سبطین شاہ نقوی نے کہا کہ اگر ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث ہے تو آپ دکھا کے جائیں، ہمیں بھی پتہ چلے کہ وہ کون سی حدیث ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلک اہل حدیث کا حسن ہے، یہ اعزاز مسلک اہل حدیث کو حاصل ہے۔ مسلک اہل حدیث ایک امت محمدیہ کا ایک وہ حصہ ہے، وہ جماعت ہے وہ جو صرف اور صرف کتاب و سنت کو فالو کرتی ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے اپنے بڑے سے بڑے عالم کی بھی تقلید نہیں کرتے۔ اگر کوئی ان کا بڑے سے بڑا عالم بھی کوئی بات کرتا ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو تو وہ اس کے اوپر بھی ایکشن لیتے ہیں اور اس کی بھی تحقیق کرتے ہیں کہ آیا یہ بات کتاب و سنت کے مطابق ہے یا کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ یہی حسن ہے مسلک اہل حدیث کا کہ وہ اپنے بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے رہبر کے ساتھ بھی علمی اختلاف رکھتے ہیں، جو بات کتاب و سنت کے منافی ہو اس کے اوپر وہ خاموش نہیں رہتے، اپنا رد عمل پیش کرتے ہیں۔ تو یہی بات انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ کی، حالانکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں مسلک اہل حدیث کو فالو کرتے ہیں، اور وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ اوپن مائنڈ ایک اسکالر ہیں، مذہبی اسکالر جو ہیں اوپن مائنڈ ہیں، خاص کر وہ کسی فرقے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے۔ ان کا ایک جو ان کی اپنی دعوت ہے وہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کو فالو کرو، اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرو، اور یہ دعوت مسلک اہل حدیث کی ہے۔ تو اس بنیاد پر وہ مسلک اہل حدیث کے بالکل قریب ترین ہے۔ لیکن جو بات انہوں نے کی ہے کسی صحیح حدیث سے وہ نہیں ملتی، تو اس پر انہوں نے سید سبطین شاہ صاحب نے رد عمل پیش کر دیا ہے۔ تو یہی الحمدللہ مسلک اہل حدیث کی شان ہے، مسلک اہل حدیث کا اعزاز ہے۔ انہی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے نبی کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار ہے ان کو اپنے نبی کے ساتھ، اور اپنے نبی کی حدیث کے ساتھ، اپنے نبی کی سنت کے ساتھ کتنا پیار ہے کہ یہ نبی پاک کی سنت اور حدیث کے مد مقابل کسی امام کا قول، کسی بڑے کی بات، کسی فقیہ کی فقاہت، کسی خطیب کی خطابت سننا برداشت نہیں کرتے، اور جو بات کتاب و سنت کے
مطابق ہو وہ ان کی سارا آنکھوں پہ ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اس کو ماننے میں رتی برابر بھی دیر نہیں کرتے۔ تو یہ جو دوسرے دوست ہیں، سننے والے احباب ہیں، وہ اس اختلاف کو کوئی اتنا بڑا ایشو بنا کر نہ بیٹھ جائیں۔ یہ علمی اختلاف ہے، اور علمی اختلاف جو ہوتا ہے وہ مسلک کا حسن ہوا کرتا ہے، اور علمی اختلاف ہونا بھی چاہیے۔ اگر ہم علمی اختلاف کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر تو ہر ایک کی بات کے پیچھے ہم آمین کہتے رہیں گے کہ اس نے جو بات کی یہ بھی ٹھیک ہے، جو یہ کر رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، جو وہ کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو جو صحیح کو صحیح نہیں کہتا، غلط کو غلط نہیں کہتا، پھر اس بندے اس کے متعلق ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو اس لیے علمی اختلاف کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔